بہت تردد ہوا، بہت لے دے ہوئی. انہوں نے حضور سے مسجد اقصیٰ کی نشانیاں پوچھی. حضور نے ایک ایک نشانی بتا دی. نشانیاں وہ پوچھی کہ جس تفصیل سے بندہ دیکھنے کی عادت نہیں رکھتا. پوچھنے لگے اس کے بالے کتنے ہیں، شیطیر کتنے ہیں، اس کے دروازے کتنے ہیں، دروازوں میں میخیں کتنے لگی. ایک لمحے کے لیے حضور کہتے ہیں میں پریشان ہوا، لیکن میرے رب نے مسجد اقصیٰ یوں کر دی جس طرح عقیل بن ابو طالب کا گھر ہوتا ہے. میں دیکھتا جاتا اور بتاتا چلا جاتا. کہنے لگے امن نات فقد اصابہ. نقشہ بیان کرنے میں تو آپ انتہائی ماہر نکلے. کسی سے تفصیلات منگوا لی ہیں چونکہ یہ دعویٰ کرنا تھا. حضور نے فرمایا عجیب بات ہے، پہلے کہتے تھے نشانیاں بتاؤ گے تو مان لیں گے، اب یہ حجت تراش لی. کہنے لگے ہمارے کچھ قافلے گئے ہیں شام اور تم اسی راستے سے گئے ہوگے، اگر ان کی تفصیل بتا دو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تازہ ترین ہے، اور اس میں ہم یہ گمان نہیں کر سکتے کہ کسی شخص سے تفصیلات منگوائی. اخبر عن ایرنا. حضور نے فرمایا سنو پھر، تمہارا ایک قافلہ مجھے مقام ذی طوا پہ ملا تھا. میرا براق گزرا تو ان کا اونٹ بتک گیا، سوار گر گیا، بازو ٹوٹ گیا. جب قافلہ واپس پلٹے تو دیکھنا کسی کا بازو ٹوٹا تھا یا نہیں ٹوٹا تھا. کہنے لگے حاذہ آیا، یہ ایک نشانی ہو گئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہارا ایک قافلہ جو ہے وہ مقام روحہ پہ ملا تھا، اس کی تفصیلات بتائیں. مقام تنعیم پہ ملنے والے قافلے کی تفصیلات بتائیں. بلکہ فرمایا فلاں قافلہ تو سورج ڈوبتے ہی مکے کی سرزمین میں داخل ہو جائے گا. اس کی نشانی یہ ہے بھورے رنگ کے دو اونٹ آگے چل رہے ہیں جس پر دھاری دار بوریاں لدی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو اپنی آنکھوں سے ہم فوراً دیکھ لیں گے، تلی پہ سرسوں جمانے والی کہانی ہے. جبل قدا پہ چڑھ گئے اور قافلے کا انتظار ہونے لگا. سورج درد غروب سے زرد ہو رہا تھا اور ابھی تک قافلے کے آثار نہیں آئے. تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ جب سورج اپنی آخری کرنیں لپیٹ رہا تھا کافروں کے دل بلیوں اچھل رہے تھے. اہل ایمان پریشان تھے. حضور نے تو سچ کہا، قافلہ رک گیا ہو، ٹھہر گیا ہو تو ساری زندگی کافر تو ہمیں تانا دیں گے. بھاگے بھاگے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور سورج ڈوبنا چاہ رہا ہے اور ابھی تک قافلے کے آثار دکھائی نہیں دے رہے. دل نازک پہ گرانی آئی اور یہ میرے رب کو کیسے گوارا. فوراً طائر سدرہ نشین کے پروں کے پڑ پڑانے کی آواز آنے لگی. جبریل حاضر خدمت ہوئے، رب کا سلام بھی دیا اور سندیسہ بھی. محبوب پریشان نہیں ہونا، جب تک قافلہ نہیں آئے گا سورج ڈوبنے نہیں دیں گے. جب سورج اپنی آخری کرنیں لپیٹ رہا تھا کسی کافر نے کہا قد غربت الشمس، وہ دیکھو سورج غروب ہو گیا. مسلمانوں نے کہا منہ ادھر اٹھاؤ قافلہ بھی آ گیا. تو جب قافلہ قریب آیا تو جو نشانیاں حضور نے بتائی تھی ان کے مطابق پایا گیا. اب تو انکار نہیں کر سکتے تھے، اب تو بھاگنا چاہتے بھی تو نہیں بھاگ سکتے تھے. لیکن کہنے لگے ھذا من سحر ابن ابی کبشہ، یہ ابو کبشہ کے بیٹے کا جادو ہے جو سر چڑھ کے بول رہا ہے. اور اس حقیقت واقعیہ کا انہوں نے یوں انکار کر دیا. تو اتنا تردد ہونا تھا. اور آج بھی معراج النبی کے حوالے سے 3 طرح کے موقف پائے جاتے ہیں. ایک مستشرقین کا موقف، وہ کہتے ہیں یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے. اور آج لوگ کہتے ہیں ممکن نہیں ہے. اتنی سرعت کے ساتھ ایک جسم کا حرکت کرنا، پرواز کرنا یہ ممکن نہیں ہے. جسم ہوا کی اتنی مزاحمت کو برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا ممکن نہیں ہے. یہ بات کہی جاتی ہے. اگر یہ بات کوئی مستشرق اور غیر مسلم کہے تو اس سے تو ہم اور طرح سے بات کریں گے، لیکن کتاب رحمت قرآن مجید پر یقین رکھنے والا اگر یہ بات کرے تو علامہ راضی اس کا جواب دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں کہ ایک جسم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پھر آگے آنے واحد میں جائے. کیوں ممکن نہیں ہے؟ کتاب رحمت اٹھائیے. حضرت سلیمان نے کہا مجھے تخت بلقیس چاہیے. ایک جن کھڑا ہو گیا، مجلس برخاست ہونے تک لے آؤں گا. بہت بڑی بات تھی. 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا تھا، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا تھا. 7 کوٹڑیوں میں مکفل تھا، تالے لگے تھے، پہرے دار کھڑے تھے. 60 ہاتھ چوڑا تھا، 80 ہاتھ لمبا تھا، کئی ہاتھ موٹا تھا. لوہا، فولاد اور دیگر قیمتی دھاتیں لگی تھی، زمین میں گڑا ہوا تھا. ٹکڑوں میں بانٹ کر کے بھی اس کو لائیں تو پھر بھی کئی سال درکار تھے. لیکن جن کہتا ہے میں دوپہر تک لے آتا ہوں، مجلس برخاست ہونے تک لے آتا ہوں. حضرت سلیمان بولے مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. قال الذی عندہ علم من الکتاب، پھر وہ اٹھا جس کے سینے میں کتاب اللہ کا علم تھا، جو زبور کا عالم تھا. آنا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہنے لگا میں حاضر کرتا ہوں. کتنی دیر میں لاؤ گے؟
حضرت آپ ابھی آنکھ نہیں جھپکیں گے تخت سامنے پڑا ہو. اور حضرت سلیمان نے آنکھ نہیں جھپکی، تخت سامنے تھا کہ نہیں تھا؟ کوئی مائی کا لال انکار کر کے تو دکھائے. یہ کس کی شان ہے؟ حضرت سلیمان خود لا سکتے تھے کہ نہیں؟ لیکن خود نہیں لایا، دنیا کو بتلانا مقصود تھا، یہ کام تو میرا نوکر بھی کر سکتا. اور آنے واحد کے اندر تخت منگوایا، 1 مہینے کی مسافت پر ہے. توجہ اس جملے پہ چاہوں گا، حضرت سلیمان کا غلام جب یہ طاقت رکھتا ہے تو حضرت سلیمان کے امام کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ مسجد اقصیٰ میں جس کے پیچھے کھڑے ہیں اس امام کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ وہ تخت آنے واحد میں آ سکتا ہے تو مصطفیٰ کریم نہیں جا سکتے ہیں؟ تو یہ عجیب کہانیاں لوگ چھیڑ کے بیٹھ گئے اور اس حقیقت واقعیہ کا انکار کر دیا اور اس کو منامی یا محض روحانی کہہ کر کے اس کے حسن کو چھیننا چاہا. میرے محبوب وہاں تک پہنچے ہیں جہاں کسی کا تصور بھی نہیں جا سکتا.